تاریخ کی بھیانک تجرباتی کہانیاں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورلڈ۔ دوستو، دنیا نے ترقی کے سفر میں کئی سنگ میل عبور کیے، مگر اس سفر میں کچھ ایسے تجربے بھی ہوئے جو انسانی اخلاقیات، ضمیر اور انسانیت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان تجربات نے سائنس کو تو آگے بڑھایا مگر انسانیت کو پیچھے دھکیل دیا۔ آئیے ان اندوہناک واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جہاں انسانوں کو تجرباتی چوہوں کی طرح استعمال کیا گیا۔ تسکیگی سائفلس اسٹڈی 1932 سے لے کر 1972 تک، ایک فریب زدہ نسل۔ دوستو، یہ کہانی ہے امریکہ کی ریاست الاباما کی، جہاں تقریباً 40 سال تک سینکڑوں سیاہ فام مردوں کو خراب خون کا علاج دینے کا جھانسا دے کر ایک خوفناک تجربے کا حصہ بنایا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگ ایک ایسے مطالعے کا حصہ تھے جس کا مقصد بغیر علاج سائفلس کی طویل مدتی اثرات کا مشاہدہ کرنا تھا۔ جب پینسلین دریافت ہو چکا تھا اور اس مرض کا مؤثر علاج موجود تھا، تب بھی ان مریضوں کو وہ دوا نہیں دی گئی۔ نہ صرف انہیں لا علم رکھا گیا بلکہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ان کی لا علمی اور غربت کا فائدہ اٹھایا گیا۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بدترین مثالوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا داغ جو جدید طبی تاریخ پر کبھی نہیں مٹے گا۔ نازی انسانی تجربات 1939 سے 1945، درد خاموشی۔ دوستو، دوسری عالمی جنگ کے دوران جب ہٹلر کی حکومت نے یورپ کو لپیٹ میں لیا تو نازی ڈاکٹروں نے یہودی قیدیوں پر ایسے وحشیانہ تجربات کیے کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ قیدیوں کو منفی درجہ حرارت میں برہنہ رکھا گیا، ان پر زہریلے کیمیکلز آزمائے گئے اور انہیں بغیر بے ہوش کیے مختلف جسمانی تکالیف دی گئیں۔ ان تجربات کی سفاکیت اتنی بھیانک تھی کہ جنگ کے بعد نورمبرگ کوڈ تخلیق کیا گیا، ایک عالمی ضابطہ اخلاق جو طبی تحقیق میں رضامندی اور انسانیت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دی مانسٹر اسٹڈی 1939، جب الفاظ۔ دوستو، لووا یونیورسٹی میں ایک تجربہ کیا گیا جسے بعد میں مانسٹر اسٹڈی کہا گیا۔ یہ تجربہ یتیم بچوں پر کیا گیا۔ کچھ بچوں کو منفی جملوں کے ذریعے شرمندہ کیا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ اس سے ان کے بولنے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بچے پہلے بالکل روانی سے بولتے تھے وہ بھی ہکلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ ان کے ذہنوں پر ایسا بوجھ پڑا جو ساری زندگی نہ اتر سکا۔ یہ تجربہ اس بات کی بھیانک مثال ہے کہ سائنس کی خاطر انسانی جذبات کو کیسے کچلا جا سکتا ہے۔ تابکار اناج کا تجربہ 1940 سے 1950، دھوکے کا ناشتہ۔ دوستو، میساچوسیٹس کے فرنولڈ اسٹیٹ اسکول میں ذہنی طور پر کمزور بچوں کو ناشتہ میں ایسا اناج کھلایا گیا جس میں تابکار لوہا اور کیلشیم ملایا گیا تھا۔ ان بچوں کے سرپرستوں کو بتایا گیا کہ یہ ایک سائنس کلب ہے جہاں بچوں کو صحت مند غذائیں دی جاتی ہیں۔ یہ تجربہ امریکی ایٹمی توانائی کمیشن کی سرپرستی میں کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تجربہ درست تھا تو پھر والدین سے سچ کیوں چھپایا گیا؟ ان معصوم جانوں کو کیوں استعمال کیا گیا؟ ہینریٹا لیکس اور ہیلا سیلز 1951، ایک خاموش قربانی۔ دوستو، ہینریٹا لیکس ایک غریب سیاہ فام عورت جس کے جسم سے کینسر کے خلیے لیے گئے، ان سے پوچھا تک نہ گیا اور نہ ہی انہیں آگاہ کیا گیا، مگر انہی خلیوں سے ہیلا سیلز کی دریافت ہوئی، ایک ایسا انقلابی قدم جس نے جدید طب میں حیران کن ترقیوں کی بنیاد رکھی۔ کینسر، پولیو، ایڈز اور دیگر بیماریوں کے خلاف تحقیق میں یہ خلیے بنیادی کردار ادا کرتے رہے، مگر ہینریٹا کا خاندان کئی دہائیوں تک ناواقف اور محروم رہا۔ نہ انہیں کریڈٹ دیا گیا اور نہ معاوضہ۔ یہ واقعہ طبی دنیا میں اخلاقی حدود کی اہمیت کا گہرا سبق دیتا ہے۔ دوستو، یہ تمام واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا سائنسی ترقی کے لیے انسانی وقار کی قربانی جائز ہے؟ کیا ایک فرد کی لا علمی یا غربت کسی دوسرے کو اس پر تجربہ کرنے کا حق دیتی ہے؟ ان واقعات نے ہمیں سکھایا ہے کہ تحقیق صرف نتائج کی نہیں بلکہ راستے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ترقی ضرور کیجیے مگر انسانیت کے ساتھ۔ سائنس کو انسان کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ انسان کو سائنس کے لیے قربان کیا جائے۔ دوستو، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔